ضلع بٹگرام اور تحصیل علی خیبر پختونخوا کا پسماندہ ترین ضلع اور تحصیل ہے۔ ضلع کا کل رقبہ 1301 کلومیٹر ہے اور سطح سمندر سے تقریباً 3406 فٹ کی بلندی پر ہے۔ انتظامی لحاظ سے ضلع بٹگرام 2 تحصیلوں پر مشتمل ہے۔ ضلع کا کل آبادی 2017 کے مردم شماری کے مطابق 4,76,612 ہے۔ 1949 سے پہلے یہ علاقہ یاغستان تھا، جہاں پر جنگل سے بھی بدتر قانون تھا۔ اس کے بعد پاکستان کے ساتھ ملحق کر دیا گیا۔ 1971 تک یہ علاقہ غیر رہا، جہاں پر حکومت کا کوئی ریٹ نہیں تھا۔ پورا علاقہ قوانین کے نظر و کرم پر چھوڑا گیا۔ علاقے کے حقوق پر قوانین نے انگریز پولیٹیکل ایجنٹ کے ذریعے قبضہ جما لیا۔ بندوق اور اپنے جمالدار لشکر کے ذریعے پورے علاقے کو اپنا جاگیر بنایا۔ قتل و غارت اور لوگوں کے گھروں کو جلانے سے علاقے میں اپنا خوف و ہراس قائم کیا۔ قوم کو آپس میں تقسیم کر کے اپنا غلام بنایا۔ بٹگرام اور تحصیل علی میں جینے کے لیے کسی بھی خان کے ساتھ منسلک ہونا پڑتا تھا۔ علاقے میں پوری طرح ظلم کا نظام قائم تھا۔ لوگوں سے آزادی چھین لی گئی تھی۔ انہیں بنیادی حقوق سے محروم رکھا گیا۔ ہر طرف کا بازار گرم تھا۔ جمالدار کے ذریعے لوگوں سے غنڈہ ٹیکس وصول کیا جاتا رہا۔ کوئی بھی ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتا تھا۔ جو بھی خان اعظم سے بغاوت کرنے کی کوشش کرتا، اس کا سر قلم کیا جاتا۔ اسی دوران حاجی محمد ایوب شہید خان اعظم کے خلاف بڑی بہادری کے ساتھ لڑتے رہے۔ ہر پلیٹ فارم پر قوانین کی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف بولتے رہے۔ اس کے بعد حاجی ایوب شہید رحمہ اللہ نے 1972 میں قوم کو آزادی دلانے اور خان اعظم کی ظلم کے خلاف حکومت پاکستان کو درخواست دی کہ علاقے کا پاکستان کے ساتھ الحاق کیا جائے اور خیبر پختونخوا کے ساتھ ضم کیا جائے۔ اس کے بعد حکومت نے انتظامی امور سنبھالی اور علاقے کو KPK کے ساتھ ضم کر دیا اور قوانین کی ظلم و ستم بقدر کم ہو گئی اور خان اعظم کا نظام کمزور ہونا شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے حاجی ایوب شہید رحمہ اللہ کے خلاف سازشیں تیز کر دی گئی اور 1973 میں پالنگ کے مقام پر نماز پڑھتے ہوئے قیام کی حالت میں شہید کروایا گیا۔ اسی طرح خان اعظم کا ظلم اور نظام ایک بار پھر تیزی اور آسانی کے ساتھ سفر شروع کیا۔ نام نہاد الیکشنز تو ہوتے رہے، لیکن اپنی مرضی سے کسی کو ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں ملی اور نہ ہی لوگوں کو حقیقی آزادی ملی۔ لوگ اسی طرح ڈلا جنبا میں تقسیم ہوتے رہے۔ تحصیل علی میں کوئی بھی مرد قلندر نہیں تھا جو خان اعظم جیسے فرسودہ نظام کے خلاف بغاوت کرے۔ اسی دوران UC بتکول تحصیل علی سے تعلق رکھنے والا 24 سالہ نوجوان نعیم شاہین کا تعلیمی کیریئر اور فارن کنٹری سے واپسی کے بعد نعیم شاہین جب تحصیل علی اور ضلع بٹگرام کی پسماندگی دیکھی تو نعیم شاہین نے ایک تعلیمی سیمینار کروایا، ایجوکیشن آرگنائزیشن کا بنیاد رکھا۔ اس کے بعد سرکاری اسکولوں کا وزٹ کیا، پڑھائی، ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ نہ ہونے کی وجوہات سمجھنے کی کوشش کی، پھر تعلیمی انقلاب برپا کرنے اور قوم کو تعلیم کی اہمیت سے روشناس کرانے کے لیے 2002 میں قوم کو الفاروق پبلک اسکول اینڈ کالج کی صورت میں ایک معیاری تعلیمی ادارہ دیا، جس کی وجہ سے تعلیمی انقلاب برپا ہوا۔ اس کے بعد 2007 میں مشرف کی لگائی گئی ایمرجنسی کے خلاف 25 سالہ نعیم شاہین عوام کی بڑی تعداد کے ساتھ نکل گیا اور مشرف کی ڈکٹیٹرشپ، ایمرجنسی اور لال مسجد کے خلاف آپریشن کی سخت مزاحمت کی، جس کی وجہ سے نعیم شاہین کو ہری پور جیل میں قید کر دیا گیا۔ قید سے رہائی کے بعد نعیم شاہین نے علاقے کی پسماندگی، ناخواندگی کا مطالعہ کیا، جس میں خان اعظم جیسے فرسودہ نظام کو پایا۔ نعیم شاہین نے 2008 میں تاکوت کے اندر ٹرانسپورٹ اڈے کے مقام پر قوم کو اکٹھا کیا اور خان اعظم کے خلاف قوم کی ترقی کے لیے سیاسی تحریک کا اعلان کیا۔ ہر گلی، کوچے، چوک اور میدان میں خان اعظم کے خلاف ولولہ انگیز انداز میں تقریر کی، مظلوم کے لیے آواز بنتا گیا، غریب کے حقوق کے لیے جانا بھی پڑا۔ لوگوں میں خان اعظم کے خلاف خوف و ہراس ختم کرنے اور سیاسی و سماجی شعور دینے کے لیے ہر پلیٹ فارم میں آواز بلند کرتا رہا، جو کہ آج تک جاری ہے۔ نعیم شاہین کی ہر طرح مخالفت کی گئی، کئی سازشیں بھی بنائی گئی
نعیم شاہین کو پریشرائز کرنے کے ساتھ ساتھ لالچ دینے کی بھی کوشش کی گئی۔ کسی بھی طرح نعیم شاہین کو خان اعظم کے خلاف بغاوت کرنے سے باز آ جائے، لیکن نعیم شاہین بڑی بہادری کے ساتھ ان سب مشکلات کا سامنا کیا اور خان اعظم کو شعور اور ووٹ کی طاقت کے ذریعے شکست دینے کے لیے صوبائی الیکشن لڑنے کا اعلان کیا۔ جب 2007 میں مشرف کے خلاف احتجاج کی بنا پر انہیں گرفتار کیا گیا تو یہ ضلع بٹگرام کا پہلا سیاسی قیدی تھا جو ہری پور جیل میں سینکڑوں قیدیوں میں سب سے کم سن قیدی تھا، جو 16 دنوں تک قید میں رہا۔ 2009 میں صوبت چرئی 2 سالوں سے بند تھا، جس پر تحصیل الائی کا مکمل ٹریفک تھا۔ حکومتی اداروں اور CNW وغیرہ نے اس معاملے پر بے بسی ظاہر کی تھی۔ نعیم شاہین نے صوبت چرئی کو ٹریفک کے لیے اپنی مدد آپ کھولا تھا۔ 2011 میں بٹگرام ہسپتال میں کسی مظلوم کے ساتھ ظلم ہوا تو نعیم شاہین نے مین بازار میں احتجاج شروع کیا، جس نے اتنی شدت اختیار کی کہ کسی کے کہنے پر نعیم شاہین پر لاٹھی چارج کروایا گیا اور چند دنوں کے لیے اسے جیل بھیجا گیا۔ بٹگرام کی تاریخ میں نعیم شاہین پہلی شخصیت ہے جس پر مظلوم کی آواز بننے پر لاٹھی چارج ہوئی۔ تھاکوٹ ٹو الائی روڈ کے لیے جدوجہد کرنے کے بعد CNW پر روڈ کی صفائی کروائی۔ جہاں جہاں ظلم ہوتا گیا نعیم شاہین نے اپنا کردار ادا کیا۔ کئی بار قوم کو متحد کرنے کے لیے اینٹی خان اعظم سیاسی قوتوں کے ساتھ جرگے کروائے۔ قوم میں اجتماعی مفادات کے احساس اور اجتماعی شعور جگانے کے لیے قومی جرگے بھی کروائے۔ لوڈ شیڈنگ کو کم کرنے میں مختلف اوقات میں احتجاج اور جرگے کی صورت میں اپنا کردار ادا کیا۔ بے گناہ قتل کیے جانے والوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہا اور ظالم کے خلاف اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ نعیم شاہین کی تعلیمی، سیاسی اور ہر طرف کے کھیلوں کے میدان میں بچوں کی بھرپور حوصلہ افزائی کی، تحصیلوں کے لیے بھی آواز بلند کی اور لوگوں کو تحصیل کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ 2016 میں نعیم شاہین کی کاؤشوں سے الائی ڈگری کالج سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک سے منظور کروایا۔ غریبوں، لاچاروں اور مسکینوں کے لیے فاؤنڈیشن کا بنیاد رکھا، جس میں پہلے ہی مہینے میں 50 لاچار خاندانوں میں راشن تقسیم کیا۔ بڑے بڑے سیاسی لیڈروں کو الائی لے آیا اور ان لیڈروں کو الائی کی ضروریت سے آگاہ کیا۔ آفتاب احمد شیرپاؤ اور عمران خان کے لیے الائی میں جلسے کروائے اور الائی کے جملے مسائل ان کے نوٹس میں لائے۔ نعیم شاہین نے اس کے علاوہ بہت سی قربانیاں دی۔ نعیم شاہین کی ان 13 سالہ سیاسی انقلابی تحریک میں کامیابیاں مثلا جمہوری کلچر کی فروغ، قوم میں سیاسی بیداری، کرپٹ مافیا کے خلاف آگاہی، تعلیم کی اہمیت کی اجاگری، اقتدار پر قابض نام نہاد سیاسی قیادت کی نااہلیوں کی نشاندہی، ملکی اور صوبائی سطح پر لیڈران کے سامنے علاقے کی محرومیوں کی نشاندہی۔ اگر نعیم شاہین کو تحصیل الائی کی نمائندگی کا موقع ملے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ اصل معنوں میں نمائندگی کریں گے۔ اس پوری تحریک کو آج نام بھی دے دیا گیا تحریک انقلاب پولیٹیکل مومنٹ۔ یہ تحریک ایک سیاسی پارٹی بن گئی جسے آپ کی حمایت اور سپورٹ کی ضرورت ہے۔ آئیے اور اس تحریک میں نعیم شاہین کا ساتھ دیجیے۔